السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 102 کا پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے جو باقی کے ناولز چل رہے ہیں اس پہ بھی جا کے اچھا سا رسپانس دیا کریں۔ آپ لوگ صرف رمز جنون ریڈ کرنے آتے تو ایسا نہ کیا کریں، میری باقی بہت ساری محنت ہوتی ہے، آپ لوگوں کی ریکویسٹ پہ ہی وہ ناول سٹارٹ کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ میرا دوسرا چینل ہے ہدا ناولز، اس کو بھی جا کے جلدی سے سبسکرائب کر لیں، وہاں بھی آپ لوگوں کو نیو کانٹینٹ مل جایا کرے گا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ زنان خانے میں داخل ہوتے شازمہ خان کی طرف تیزی سے بڑھ گیا تھا۔ زرمش شازمہ خان کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ صوفے کی بیک سائڈ پر آن کھڑا ہوا تھا، شازمہ خان کے شانوں پر نرمی سے ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے ان کے سر کو چوما۔ فرشتے مکمل پردہ کرتی تھی، اس نے سٹپٹاتے ہوئے اپنے چہرے کو چادر سے ڈھکا تھا۔ زرمش اور شازمہ خان نے گردن ترچھی کرتے آریان کو گھورا تھا۔ وہ بے پرواہ بنا شازمہ خان کے شانوں کو نرمی سے دبانے لگا۔ آری بیٹا، ضرورت نہیں، جاؤ یہاں سے۔ فرشتے کی وجہ سے انہوں نے آریان کو نگاہوں ہی نگاہوں میں تنبیہ کرتے وہاں سے جانے کو کہا۔ زرمش اب بے رخی سے نگاہیں پھیر گئی تھی۔ آریان کو ڈھیٹ بنا کھڑے دیکھتے شازمہ کھسیانی مسکراہٹ لبوں پر سجائے فرشتے کی طرف متوجہ ہوئی جو مکمل پردے میں تھی۔ سیاہ چادر کے حالے میں صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ آریان کا ایک ہاتھ شازمہ کے کندھے سے ہوتا زرمش کے شانے پر تھا۔ زرمش کی ہیزل گرے آنکھیں پھیلی تھیں، وہ ساکت جامد ہوئی۔ رنگت تانبے کی مانند سرخوئی ہاتھ شانے سے ہوتا پشت پر رینگ رہا تھا، وہ مجسم بنی بیٹھی تھی۔ آریان کی بے باک حرکت اس کی جان حلق میں اٹکا گئی تھی۔ میں آتی ہوں مام، وہ بمشکل کہتے اٹھنے لگی تھی، مگر اس کی شرٹ کی زپ اسی لمحے ذرا سے سرک چکی تھی۔ وہ رہاسی ہوتی واپس بیٹھ گئی۔ آریان چکا تھا، کمرے میں آؤ مسز خان۔ گمبھیر سرگوشی کی یہ سرگوشی بخوبی شازمہ خان تک پہنچی تھی۔ وہ انجان بن کر بیٹھی رہی۔ کمرے میں چلتی ہو یا شرافت چھوڑ کر تمہیں اٹھا کر لے جاؤں؟ آریان کی سرگوشیوں پر زرمش نے بھیگی نگاہوں سے شازمہ خان کی طرف بے چارگی سے دیکھا۔ وہ زرمش سے نگاہیں چرائے فرشتے سے باتیں کرنے لگی۔ آریان کی بدتمیزیوں سے وہ بھی خوف زدہ تھی۔ اب 32 سالہ بیٹے کو انہیں ڈانٹ لگانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے ساس ہونے کا فرض بخوبی نبھایا تھا۔ اپنے بیٹے کی حرکتوں سے انجان بن گئی، بہو کو چھوڑ کر بیٹے کو چن لیا۔ زرمش کی آنکھیں مزید پھیلیں، شازمہ خان ہری جھنڈی دکھا گئی تھی۔ کیا چاہتی ہو مام کے سامنے سوری کروں؟ مام کو بھی پتہ چلے تم مجھ سے دن میں کتنی مرتبہ معافی منگواتی ہو۔ وہ مسلسل سرگوشیاں کر رہا تھا۔ ہر سرگوشی میں شازمہ خان کا حصہ ضرور ہوتا تھا، وہ جان بوجھ کر اتنی آواز رکھے ہوئے تھا کہ شازمہ سن لے۔ زرمش سرنفی میں ہلاتے ہوئے شازمہ خان کو دیکھ رہی تھی، جن کی مسکراہٹ دبانا مشکل ہو رہا تھا۔ انہوں نے سپاٹ نگاہوں سے زرمش کی طرف دیکھا۔ مام، میں نہیں معافیاں منگواتی، وہ رہاسی ہوتے وضاحت دینے لگی۔ مام کو کیوں سب بتا رہی ہو؟ یہ میرے اور تمہارے بیچ ہے۔ سزا کے طور پر تم مجھ سے 100 پش اپس کرواتی ہو۔ آریان کے جھوٹ پر اس کی آنکھیں خطرناک حد تک پھیل چکی تھیں۔ نہیں مام، یہ پش اپس کرتے مجھے خود پر لٹاتا ہے، زبردستی کرتا ہے۔ زرمش کی بھیگی آواز پر آریان بمشکل اپنا کہکہ ضبط کیا۔ شازمہ خان نے گردن ترچھی کرتے آریان کو گھورا۔ آریان خانزادہ زرمش کے بالوں کو چومتے سیدھا کھڑا ہوا، ساتھ اپنی اس کی قمیض کی زپ بھی بند کی۔ زرمش کی جان میں جان آئی تھی، مگر آریان کی اگلی بات پر بدن کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا۔ وہ پھر سے بے جان ہوئی تھی۔ مام، میں آپ کی بہو کو کچھ دیر کے لیے چرا کر لے جا سکتا ہوں؟ وہ سکون سے پوچھ رہا تھا۔ تمہیں وہ یہاں سکون سے بیٹھی اچھی نہیں لگ رہی؟ شازمہ خان نے زرمش کے چہرے کی پر ہوائیاں اڑتے دیکھ کر آریان کو گھر کا۔ نہیں، مجھے یہ سکون میں بالکل اچھی نہیں لگ رہی ہیں، کیونکہ میں بے سکون ہوں اور میرا سکون یہ ہے، اطمینان سے کہا۔ شازمہ خان اپنے بے شرم بیٹے کو سوائے گھورنے کے کچھ نہیں کر سکی تھی۔ فرشتے بھی جذب بزر ہوتے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ مام دیکھیں، انہوں نے اس بلیک شال کے نیچے کون سے رنگ کی شرٹ پہنی ہے؟ میں نے اچھی طرح نہیں دیکھی۔ بال کیسے بنائے یہ بھی نہیں دیکھا۔
ہونٹوں پر لپسٹک کس رنگ کی لگائی ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا، اور تو اور پرفیوم کون سا لگایا مجھے یہ بھی نہیں معلوم۔ اللہ اللہ، زرمش کو تو اب چکر آ رہے تھے۔ اور تو اور مام، انہوں نے اس کے علاوہ کیا کیا پہن رکھا ہے مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اب تو زرمش کی سانسیں اٹک گئی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ وہ تیزی سے اب زینے چڑھ رہی تھی۔ جویلری کی بات کر رہا تھا مام۔ آریان سب کی سوچوں کی تصحیح کرتے سیڑھیوں کی طرف تیزی سے بڑھ گیا تھا۔ شاسمہ خان زندگی میں اتنی کبھی شرمندہ نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہوئی تھی۔ وہ خوف زدہ سی فرشتے سے باتیں کرنے لگی۔ حویلی چل کر وہ اپنے بیٹے کی اچھی خاصی کلاس لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ بند کرتی، آریان بجلی کی رفتار سے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازے کو دھکیلتے اندر داخل ہوا۔ وہ اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے رخ پھیر گئی تھی۔ آریان دروازہ لاک کرتے اس کے سامنے آیا۔ جھکتے ہوئے اس کی پیشانی چومی۔ وہ پھر سے رخ پھیر گئی تھی۔ وہ پھر سے سامنے آیا، جھکتے ہوئے اس کی بھیگی آنکھوں کو باری باری چوما۔ تم انتہائی بے شرم ہو، بات مت کرو مجھ سے، وہ بھیگے لہجے میں کہتے۔ بیڈ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کا کیا مطلب سمجھوں میں؟ اسے بیڈ پر بیٹھتے دیکھ کر لہجہ معنی خیز ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر پاؤں لٹکائے سامنے لگے مرر کو دیکھ رہی تھی۔ آئینہ اس کے خوبصورت عکس پر اترایا تھا، مگر آریان خانزادہ کو اس کی اتراہٹ پسند نہیں آئی تھی۔ یہ عورت صرف اس کی آنکھوں کا عکس تھی۔ یہاں اگر کوئی مغرور ہو سکتا تھا تو وہ تھا آریان خانزادہ۔ ناراض ہو تو کچھ اٹھا کر مار دوں، خاموش کیوں ہو؟ وہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے آن بیٹھا۔ مرر اس کی چوڑی پشت کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ اب سب آنکھیں ہی اس عورت کا عکس دیکھ سکتی تھی۔ کچھ کہنے کا فائدہ؟ وہ شدید ناراض لگتی تھی۔ یہ تو ہے، مجھے کون سا اثر ہونا ہے؟ وہ کہتے اس کی ہتھیلی تھام گیا۔ زرمش نے غصے سے ہتھیلی کھینچی۔ وہ اپنی پکڑ مضبوط کر گیا تھا۔ اس کی ہتھیلی پر بنے مہندی کے نقش و نگار کو غور سے دیکھنے لگا۔ میرا نام تو یقیناً نہیں ہوگا۔ پورے 5 منٹ بعد اپنا نام ڈھونڈنے کے بعد وہ مایوس ہوا تھا۔ ہماری مہندی نہیں تھی جو میں تمہارا نام لکھتی۔ زرمش نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ گرفت مزید مضبوط ہوئی تھی۔ زرمش دانت کچکچا کر رہ گئی۔ کیا چاہتی ہو یہ فاصلے مٹا کر بیڈ پر آ جاؤں؟ وہ تھوڑا سا آگے کو ہوتے پوچھنے لگا۔ آ جاؤ، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا۔ واللہ نہ کرو جان، جان سے جاؤں گا۔ اتنی بے شرم تم اچھی نہیں لگتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرایا تھا۔ کیوں بے شرمی صرف تم پر جچتی ہے؟ سلگتے ہوئے کہا۔ میں نے کیا کیا؟ بے حد معصومیت سے پوچھا۔ کیا دیکھنا تھا تمہیں صرف تمہیں؟ باخدا میں بہت معصوم ہوں۔ وہ آج معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑ رہا تھا۔ تم کتنے معصوم ہو یہ مجھے پتا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ آریان نے کرسی سے ٹیک لگاتے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ اس کے پاس سے گزرتی وہ اسے کلائی سے کھینچتے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ کیا ہے، چھوڑو مجھے۔ وہ غرائی تھی۔ بات بات پر کات کھانے کو دوڑتی ہو۔ انڈر کور ایجنٹ ہونے کا لحاظ نہیں تو شوہر ہونے کا لحاظ کر لیا کرو۔ بیچارگی سے اپنی عرضی پیش کی تھی۔ سوچ لو، ابھی بھی وقت ہے، زندگی ایسے ہی گزرے گی۔ سنجیدگی سے آریان کو مشورہ دیا۔ تم ساتھ رہو بس، مجھے تمہاری بد زبانی بھی قبول ہے۔ مسکراہٹ دبائے کہا۔ میں بد زبان ہوں؟ وہ روحان سی ہوئی۔ بدتمیز تو ہو۔ اس کی کمر پر گرفت مضبوط کی تھی۔ غصہ خود دلاتے ہو، موم کے سامنے ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہو؟ خفگی سے اسے دیکھا، رنگت گلاب ہو رہی تھی۔ وہ چھوٹی موٹی گستاخیاں کرنا شروع ہو گیا تھا۔ کیا کہا میں نے؟ صرف یہی کہ میری بیوی سے کچھ دیر مجھے بھی سکون لینے دو۔ اس میں کیا قباحت ہے؟ انڈر کور ایجنٹ آج معصومیت کے ساتھ انجان بننے کے ریکارڈ بھی توڑے ہوئے تھا۔ سکون کا مطلب جانتے ہیں؟ آئی برو اٹھائے پوچھا۔ سکون یعنی تم؟ وہ مسکرایا تھا۔ زرمش نگاہیں پھر گئی تھی۔ جان بوجھ کر مسکراتا تھا۔ وہ جانتی تھی دل دھڑک دھڑک کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ اپنے دام میں پھنسانے کے سارے گر جانتے ہو۔ آریان کی گردن میں باہیں حمائل کی تھی۔ یہ ڈائلاگ میرا ہونا چاہیے تھا مسز خان۔ اسے اپنے ساتھ سختی سے لپٹایا۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی اور یہاں آ کر سب کچھ رک گیا تھا۔ خون گردش کرتا رک گیا تھا۔ کائنات ساکن ہو گئی تھی۔ اس کا محبوب مراد نے خود سے لپٹائے ہوئے تھا۔ زندگی سے اور کیا چاہیے تھا؟ زرمش اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگی تھی۔ ناراض کیوں ہوئی تھی؟ نرم سلکی لمبے بالوں میں انگلیاں پھیرتے پوچھا۔ کیچر اتار کر وہ پھینک چکا تھا۔ زرمش اس کے سوال پر خوف زدہ ہوئی تھی۔ اب اسے کیا بتاتی؟ وہ اس کے انٹرسٹ پر شال نہ پکڑنے پر خفا ہو رہی تھی۔
دروازے میں پھنسی شال کا کونا ذرا نہیں بھایا تھا۔ تم سے ناراض ہونے کے لیے وجہ چاہیے مجھے؟ زرمش نے آئی برو چکائے خفگی سے پوچھا۔ واللہ محبوب کی ادا پر قربان۔ وہ اسے مخمور نگاہوں سے دیکھتے مسکرایا تھا۔ واقعی میں اس کی پسندیدہ عورت کو اس سے ناراض ہونے کے لیے کوئی وجہ نہیں چاہیے تھی۔ وہ بلا وجہ ناراض ہو سکتی تھی، اس پر چلا سکتی تھی، اسے ڈانٹ سکتی تھی، سارے حق اس عورت کے نام۔ مجھے کیوں مردانے میں بلایا؟ زرمش کے نقوش بگاڑتے پوچھا۔ مجال ہے 2 منٹ سے زیادہ مسکرا کر بات کرتی ہوں۔ اسے یاد آ جاتا تھا وہ مقابل کے لیے اس کی پسندیدہ عورت سے بھی بڑھ کر ہے۔ نخرے دکھانا تو بنتا تھا۔ وہ اس کی بات ٹال سکتی تھی مگر آریان پر ہر بات کا جواب دینا فرض تھا۔ پینٹ کی جیب میں ہاتھ مار کر کچھ تلاش کیا، گولڈ ہارٹ شیپ میں پینڈنٹ نکال کر زرمش کی طرف بڑھایا۔ زرمش لاکٹ کو دیکھ کر محوت ہوئی تھی۔ باریک سی چین میں ہارٹ شیپ کا پینڈنٹ بہت چھوٹا سا تھا۔ آریان نے وہ پینڈنٹ کھولا تو زرمش نے اس کے ہاتھ سے فوراً وہ پینڈنٹ چھپٹا تھا۔ وہ سحر زدہ ہوتے اس پینڈنٹ میں آریان کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے وہ اس کی تصویر میں جیسے طلسم باندھ رہا ہو۔ وہ طلسم زدہ ہوئی تھی۔ یہ کب لیا؟ بھیگے لہجے میں پوچھا۔ بیوی سے ملنے آنا تھا، خالی ہاتھ آتا؟ وہ زرمش سے نرمی سے پینڈنٹ لیتے اس کی گردن میں پہنانے لگا۔ کیا ہر دفعہ میرے لیے گفٹ لیا کرو گے؟ بھیگی مسکراہٹ سے پوچھا۔ تم ہر بار یوں ہی ایکسائٹڈ ہوا کرو گی۔ وعدہ کرتا ہوں ہر بار لوں گا۔ سیاہ امبرائڈرڈ شال ایک طرف کرتے ہوئے اس کی دھڑکنوں پر سر رکھ گیا جو بے ہنگم سے چل رہی تھی۔ اگر میں ایکسائٹڈ ہونا چھوڑ دوں گی تم ایفرٹ بند کر دو گے؟ وہ اس کی بات پر بے چین ہوئی تھی۔ زندگی بھر ایفرٹ کروں گا، تم صرف مسکراتے ہی رہنا۔ وہ اس پینڈنٹ پر لب رکھے ہوئے تھا۔ اگر میں مسکرانا چھوڑ دوں تو میں سانس لینا چھوڑ دوں گا۔ وہ اس کی نم آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ اب ہنسنے لگی تھی، روتے روتے وہ ہنس رہی تھی۔ وہ آج بھی روتے روتے ہنستی تھی مگر اس رونے اور ہنسنے میں فرق تھا۔ آریان کے لب اس کی دودھیا گردن پر سختی سے ثبت ہوئے تھے۔ میری تصویر کہاں ہے؟ وہ پینڈنٹ پکڑے پوچھ رہی تھی۔ آریان کو ایک ہاتھ سے خود سے دور کیا تھا۔ یہ بندہ الفی کی طرح چپک ہی جاتا تھا۔ تمہاری تصویر ہوتی تو پھر تم مجھے کہاں دیکھتی؟ نظر تو اپنی تصویر پر ٹکنی تھی۔ کہاں تم اتنی خوبصورت، کہاں میں بلڈ تھرسٹ بیسٹ؟ سرد آہ بھری تھی۔ زرمش کی ہنسی کی چھنکار گونجی تھی۔ وہ گردن پیچھے پیچھے کو ڈھلکائے ہنستی جا رہی تھی۔ آریان سے کمر سے دونوں ہاتھوں سے جکڑے ہنستے ہوئے دیکھتے جا رہا تھا۔ جنت کی چاہ نہ رہی، سب کچھ پا لیا۔ وہ اس عورت کی ہنسی پر قربان۔ اگر میں تم کبھی ناراض ہو جاؤں تو؟ ہنسی روکتے نم آواز میں پوچھا۔ میں منا لوں گا، ترنت جواب آیا۔ میں اکڑ جاؤں؟ میں جھک جاؤں گا۔ میں غلط ہونے کے باوجود اپنی غلطی پر ڈٹی رہوں؟ میں تمہاری ساری غلطیاں قبول کر لوں گا۔ میں چپ ہو جاؤں؟ میں تمہیں بولنے پر مجبور کر دوں گا۔ میں رو دوں؟ میں ہنسا دوں گا۔ میں ضد کروں؟ میں مان جاؤں گا۔ میں بھاگ جاؤں تم سے؟ میں ڈھونڈ نکالوں گا تمہیں۔ میں محبت نہ کہوں؟ میں آنکھوں سے سن لوں گا۔ اگر میں تمہیں دیکھنا بند کر دوں تو میں خوابوں میں آ جاؤں گا۔ میں دیر سے جواب دوں؟ میں دیر تک انتظار کر لوں گا۔ میں ضد میں خاموش رہوں؟ میں تمہاری خاموشی سے بات کر لوں گا۔ میں تمہارا دل دکھاؤں؟ میں اپنا دل تھام لوں گا۔ میں کبھی تم پر شک کروں؟ میں یقین بن کر تمہارے سامنے کھڑا رہوں گا۔ میں کسی اور سے بات کر لوں؟ میں مسکرا دوں گا مگر چل جاؤں گا۔ میں کسی دن بدل جاؤں؟ میں پھر سے وہی بن جاؤں گا جو تمہیں پسند ہو۔ میں کہوں کہ اب محبت نہیں رہی تو میں کہوں گا تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں چلی جاؤں خاموشی سے؟ میں ہوا بن کے پیچھے چلوں گا۔ اگر میں تم سے بات کرتے کرتے سو جاؤں تو میں تمہارے خوابوں میں بات مکمل کر لوں گا۔ میں کبھی تمہاری بات کاٹ دوں تو میں مسکرا کر چپ ہو جاؤں گا۔ میں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاؤں تو میں بڑی بڑی باتوں پر بھی مان جاؤں گا۔ میں کبھی تمہیں اہمیت نہ دوں تو میں خود کو بے مول کر دوں گا۔ میں تمہارے پیغام کا جواب نہ دوں تو میں ہر پل تمہارا انتظار لکھتا رہوں گا۔ میں کہوں تم بدل گئے تو میں کہوں گا بس تمہارے مطابق ہو گیا ہوں۔ میں تمہاری خاموشی نہ سمجھوں تو میں اپنی آنکھوں میں سمجھا دوں گا۔ میں ضد میں کہوں اب کبھی نہیں ملوں گی تو میں یقین میں کہوں گا تم ضرور آؤ گی۔ میں کہوں کہ تم میری کچھ نہیں لگتے تو میں کہوں گا پھر بھی تم میرے سب کچھ ہو۔ میں بدل جاؤں، پہچانی نہ جاؤں تو میں تمہیں تمہارے لمس سے پہچان لوں گا۔ میں کہوں کہ اب سب ختم
تو میں کہوں گا محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں ضد کروں کہ اب تم کچھ نہ کہو تو میں خاموشی میں تمہیں سب کہہ دوں گا۔ میں کہوں اب تم آزاد ہو تو میں کہوں گا قید تم سے ہی تو خوبصورت تھی۔ میں تمہارے حصے کا درد تمہیں واپس کر دوں تو میں کہوں گا اسے بھی سینے سے لگا لوں گا، تمہاری نشانی ہے۔ میں مر جاؤں میں بھی مر جاؤں گا۔ اور وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ وہ جھجکتے ہوئے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چننے لگا۔ اسے گود میں اٹھائے کھڑا ہوا، وہ روتے ہوئے اس کی گردن میں باہیں حمال کیے ہوئے تھی۔ اب اگر میں کہوں کہ تم روتے ہوئے بھی حسین لگتی ہو تو تم اس بات پر بھی ناراض ہو جاؤ گی۔ وہ اس کی بات پر روتے روتے ہنسنے لگی تھی۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھتے سے نرمی سے بیڈ کے وسط میں لٹا گیا۔ زرمش محبوب سی ہوتی سائڈ کروٹ لے گئی تھی۔ وہ اس کی پشت پر اپنے سینے سے لگاتے اس کے بال پیچھے کرتے، اس کی گردن اور کمر کو چومنے لگا۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی، بدن میں کرنٹ دوڑنے لگا، وہ رخ موڑے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے خود میں سختی سے بھینچ گیا تھا، دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے میں شدت سے بچ رہی تھی۔ وہ زرمش کو خود میں قید کرتے اس کے اوپر اپنی ٹانگ رکھ گیا تھا، اس قید سے نکلنے کے تمام راستے مسدود کر دیے۔ وہ اس کی پشت پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے اس کے بالوں کو نرمی سے چوم رہا تھا۔ تم بدل تو نہیں جاؤ گے؟ اس کے سینے سے چہرہ نکالتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ پوچھ رہی تھی۔ ابھی بھی شک ہے میری جان؟ میری سانسیں بھی تمہاری محتاج ہیں، تمہاری مسکراہٹ پر میں جیتا ہوں مرتا ہوں، تمہیں بھی مجھ پر شک کیوں ہے؟ وہ انتہائی افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زرمش ہنسنے لگی تھی۔ یہ پوچھا کروں میں بدل جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ ہنسی روکتے پوچھا۔ صحراؤں جنگلوں کی خاک چھانوں گا اور مسز خان کرتا پھروں گا۔ مجنوں کو نہیں تاریخ میں مجھے یاد رکھا جائے گا۔ وہ ہنس رہا تھا، وہ ہنس رہی تھی، خوشی کی ہر حد ختم تھی۔ ہنستی اچھی لگتی ہو تم، صرف ہنستی رہا کرو۔ اس کی مسکراہٹ کو وہ اپنے لبوں میں قید کر گیا تھا۔ وہ آریان کی گردن میں باہیں حمال کرتے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ بابا سے ملو گے تم؟ اپنی بے ترتیب ہوتی سانسوں کے درمیان پوچھا۔ آریان کا چہرہ سرخ ہوا، لمحوں میں چہرے پر ناگواری چھائی۔ زرمش اتنی جلدی اس کے چہرے کے رنگ بدلتے دیکھتے حیران تھی۔ وہ اسے اپنی باہوں سے آزاد کرتے کھڑا ہو چکا تھا۔ یہ اتنی جلدی ہوا تھا، زرمش ششدر رہ گئی تھی۔ وہ لب بھینچے سرخ چہرے کے ساتھ بیٹھے اپنے بکھرے بال سمیٹنے لگی۔ اپنی بے ترتیب ہوتے اپنے کپڑے ٹھیک کیے تھے۔ وہ آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا، چہرہ ضبط سے سرخ تھا، بالوں میں انگلیاں پھیرتے انہیں سنوار رہا تھا، جبڑے بھینچ رکھے تھے۔ محبوب شوہر سے وہ اب صرف شوہر تھا، اظہار نادم تھا۔ بابا ہیں وہ میرے، انگلیاں چٹکھاتے اس کی آواز گیلی تھی۔ رونا مت، ہر بات پر رونا ضروری نہیں ہوتا، تم ہر بات مجھ سے نہیں منوا سکتی۔ اپنے دشمنوں کی حویلی میں کھڑا ہوں، اپنی موم کو یہاں لے کر آیا ہوں، صرف تمہاری ضد پر۔ تم نے سوچا کہ میری موم کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ وہ مسکراتی رہتی ہیں، تمہیں لگتا ہے انہیں کوئی غم نہیں؟ تمہارے نزدیک اپنے غموں کا اشتہار لگانے کے لیے رونا ضروری ہے؟ آریان کی آواز بلند تھی۔ میں موم کو دکھی نہیں کرنا چاہتی، موم سے میں نے تم سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ بمشکل اپنی نرم آواز پر قابو پایا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ اس کے آنسوؤں پر ہی تو چوٹ کر رہا تھا۔ وہ اسے شوق کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ موم سے محبت ہوتی تو ضد کرتی تم کہ وہ یہاں آئیں۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ زرمش ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی، وہ تو آنکھیں ماتھے پر رکھ چکا تھا، کچھ دیر پہلے والے آریان کا 1% بھی نہیں تھا۔ آریان اپنی کنپٹی انگلیوں سے سہلاتے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ حاکم خان کا نام آج بھی رگیں سبز کر دیتا تھا۔ وہ زہر بار بار امرت سمجھ کر نہیں پی سکتا تھا۔ اس کی بیوی کی ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی تھیں۔ بات صرف حیدر خان سے ملنے کی ہوئی تھی، اب وہ حاکم نامہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ آریان خانزادہ کی کنپٹی کی رگیں ابھرنے لگی تھی۔ سر درد سے پھٹنے لگا۔ میں چاہتی ہوں سب ٹھیک ہو جائے۔ آواز نہ چاہتے ہوئے بھی رند گئی۔ دیکھو زرمش، جو جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو، کچھ چیزیں بگڑے ہی ٹھیک لگتی ہیں، انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گی سب بگڑ جائے گا۔ وہ ہاتھوں کو باہم پھنسائے آگے کو ہوتے سے سمجھا رہا تھا۔ میرے بابا ہیں وہ، اور میں تمہارا شوہر ہوں، کچھ تم میری مانو گی کچھ میں تمہاری مانوں گا، ایسے رشتے چلتے ہیں زرمش۔ ایک ہی پارٹنر یک طرفہ فیصلے نہیں کرتا، تم جو کہتی ہو میں وہی کرتا ہوں، ایک بات تم سے نہ چھپاتا ہوں، نہ تمہاری مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا ہوں۔ میں تم سے ایکسپیکٹ کروں گا کہ تم مجھے اس کام کے لیے مجبور مت کرو،
جس کے لیے میرا دل نہ مانے۔ اس طرح مجھے تم خود سے دور کھڑی لگتی ہو، یا پھر تم خود کو مجھ سے دور کر رہی ہو۔ آریان، میں صرف بات ختم کرو۔ وہ تندہی سے اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ زرمش اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اپنی شرٹ کے کھلے بٹن وہ بند کر رہا تھا، چہرہ ایسے تھا جیسے آگ۔ یقین نہیں آ رہا تم کچھ دیر پہلے مجھ سے دیوانہ وار محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ زرمش نے اسے یاد دلایا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کوئی بھی بیوی اتنے خوبصورت پلوں کو روئنٹ کرتی ہے۔ یو روئنڈ ایوری تھنگ۔ مبارک ہو تمہیں، بے حد سنجیدگی سے مبارکباد دی۔ خیر مبارک۔ وہ مبارکباد قبول کرتے بیڈ سے اٹھی تھی، شال اٹھائے خود پر اوڑھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ جاتے ہوئے دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ آریان نے انگوٹھا اپنی پیشانی پر پھیرا اور مکہ بناتے کانچ کی ٹیبل پر دے مارا۔ حاکم خان، وہ یہ نام لیتے ضبط کی انتہا پر تھا۔ بھاڑ میں جا، یہ میٹنگ، یہ شادی، وہ کہتے اٹھا تھا لعنت ہے مجھ پر جو یہ سب کر رہا تھا۔ خوش وہ پھر بھی نہیں ہوتی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ سیڑھیاں اترتے نیچے آیا، چہرے پر غصیلے تاثر آتے، سیاہ پین پر پہنی آف وائٹ شرٹ کی آستین وہ کوہنیوں تک موڑے ہوئے تھا۔ اوپری بٹن کھلے تھے، بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ اوپری بٹن کھلے تھے، بازو ہاتھوں کنپٹیوں کی رگیں ابھری ہوئی تھی۔ چلے موم؟ وہ ان کے پاس آن کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا آری؟ وہ پریشان ہوتے کھڑی ہوئی۔ اس وقت زنان خانے میں شازمہ خان اور آریان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، ایک ضروری کام ہے، ہمیں چلنا ہوگا، وہ اکڑے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ لیکن آریہ، ہم لوگ ڈنر پر آئے ہیں، یہ کیا طریقہ ہوا؟ شازمہ خان آریان کے چہرے سے کے سخت تاثرات کو بغیر دیکھتے کہہ رہی تھی، مام میں یہاں مزید نہیں رک سکتا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ دبی آواز میں مگر درش لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زرمش چائے کی ٹرے پکڑے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ آریان کو غصے میں دیکھتے وہ ٹہر گئی تھی، ہاتھ میں پکڑی ٹرے پر اس کی پکڑ مضبوط ہوئی۔ وہ شازمہ خان سے جانے کی بات کر رہا تھا، وہ سن چکی تھی۔ زخمی شکوہ کے نہ نگاہیں آریان کی طرف اٹھیں، سب آنکھیں پلٹنا بھول گئی تھی اور فیصلہ ہو گیا۔ اوکے، میں مردانے میں ہوں، ڈنر کر کے ہی چلیں گے، وہ ٹہر ٹہر کر بولتے مردانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شازمہ خان نے مسکراتے ہوئے زرمش کی طرف دیکھا جو ٹیبل پر ٹرے رکھتے گھٹنوں کے بل بیٹھی چینک سے چائے کپ میں انڈیل رہی تھی۔ جاؤ آریان کو چائے دیا۔ شازمہ خان نے زرمش کا سرخ چہرہ دیکھتے کہا، ملازمہ دے دے گی۔ نظریں جھکائے کہا، اگر تم دینے چاہو گی مجھے اچھا لگے گا۔ شوہر اور بیوی میں انا نہیں ہوتی، عورت کا کام ہے روٹنا، مرد کا منانا۔ ازل سے یہی ہوتا آیا ہے، آگے بھی یہی ہوگا۔ وہ آدھا جھک گیا ہے، پورا تمہیں دیکھتے ہی جھک جائے گا۔ وہ نرمی سے زرمش کو سمجھا رہی تھی۔ جی ماں، وہ کہتے ہوئے اٹھی اور ٹرے پکڑے مردانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شازمہ خان کی بات کو وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ مردانے میں بیٹھا وہ جھلا رہا تھا۔ حیدر خان نے دعوت پر بلایا تھا، وہ ہی نہیں تھا۔ وہ چاہتا بھی نہیں تھا کہ حیدر خان کی منحوس شکل دیکھے، مگر اس کی بہن کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا بھائی باپ ساتھ خون کرے تو معاف تھا، وہ اونچا بھی بول لے تو منہ بن جاتا تھا۔ زرمش کی شکوا کے نہ نگاہیں یاد کرتے وہ جبڑے بھینچے ہوئے تھا، بوٹوں کی ٹک ٹک کی گونج مردانے میں گونج رہی تھی۔ بیوی کو سر چڑھانا ہی نہیں چاہیے، سینے پر گولی کھا لی اور کیا کروں، سریعان سولی چڑھ جاؤں پھر خوش ہوگی تم؟ وہ دانت کچکچاتے سگریٹ کو لائٹر سے جلا رہا تھا۔ کش لیتے خود کو پرسکون کیا، مگر سکون کہاں؟ جب جب وہ منہ بناتی تھی، خفا ہوتی تھی، سکون رخصت ہو جاتا تھا۔ زندگی میں اور بھی کام تھے، مگر اس کی زندگی تو اس عورت سے آگے نکلتی ہی نہ تھی۔ اپنی بے بسی پر اب خوب خون کھول رہا تھا۔ اب پتہ نہیں کب راضی ہوگی۔ زندگی سچ میں اس مرد کی اس عورت پر ہی محیط ہو کر رہ گئی تھی۔ انڈر کور ایجنٹ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو گھنٹوں سوچے گا، کس نے سوچا تھا؟ مگر یہ چھوٹی بات نہ تھی، چھوٹی بات نہ تھی، اس کی محبوب ترین عورت ناراض تھی، جان سولی پر لٹکی تھی۔ زرمش ٹرے پکڑے مردانے میں داخل ہوئی، وسیدہ ہوا تھا، ہر شکوہ ہر ناراضگی دور ہو گئی تھی۔ اس عورت کا اس کی طرف بڑھنے والا پہلا قدم دل پر پڑا تھا۔ وہ ٹرے زمین پر رکھی گھٹنوں کے بل بیٹھی چائے بنا رہی تھی۔ چینی کتنی چمچ؟ نظریں جھکائے پوچھا۔ جتنی تم چاہو، میں تمہارا مرید، میری زندگی کا مدار صرف تمہارے گرد گھومتا ہے۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے کہہ رہا تھا، میں پورا چینی کا کپ اس کپ میں انڈیل دوں گی، زیادہ میٹھا زہر ہوتا ہے۔ نگاہیں اٹھائے کہا۔ نگاہوں سے نگاہیں ٹکرائیں، لبوں پر تبسم جاری ہوا۔ پورا چینی کا کپ چائے میں الٹ دیا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ وہ مسکراتے ہوئے چائے کا کپ لبوں سے لگا گیا۔ وہ ہنسنے لگی تھی، بنا کچھ کہے معذرت قبول ہو گئی۔ وہ چائے پیتا رہا، آئی ایم سوری، مجھے
تمہیں ہر بات کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے، وہ ہنستے ہنستے کہنے لگی، چائے کا کپ رکھتے زرمش کے ہاتھ تھامتے لبوں سے لگائے، خاموش معذرت کی، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، مگر یہ چائے نہیں پیوں گا۔ اب کی بار دونوں کی ہنسی گونجی تھی، جب یہ دونوں ہنستے دھڑکنیں رک جاتی تھی، نظر لگ جانے کے ڈر سے نظر پھیر لیتی تھی۔ بابا، زرمش کچن میں کھڑی فون کان سے لگائے ہوئے تھی، وہ آج آریان اور اس کی موم نہیں آ سکے، آپ مت آئیے گا۔ ایزی چیئر پر جھولتے حاکم خان مسکرایا تھا، اپنی بیٹی کا جھوٹ وہ پکڑ چکا تھا۔ ٹھیک ہے میری جان، مگر تم اپنے بابا سے ملنے کب آؤ گی؟ زرمش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، زندگی نے یکدم اتنا کچھ دے دیا تھا، سنبھالے نہیں سنبھلتا تھا۔ لالا آتے ہیں تو ملنے آؤں گی، وہ زکام زدہ آواز میں بولی تھی، پھر ساری رات بیٹھ کر چیس کھیلیں گے۔ وہ حاکم خان کی بات پر سر ہلانے لگی، آواز نکلنا بند ہو چکی تھی۔ آریان کو مت بتانا تم رات میرے پاس رکو گی، حاکم خان سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ زرمش کی کوشش بیکار تھی، حاکم خان سمجھتا تھا، اور وہ آریان کبھی آمنے سامنے آ جائیں تو کیا ہو جائے گا، یہ شادی کیسے ہوگی؟ وہ پریشان تھا۔ اوکے بابا، نہیں بتاؤں گی، وہ کہتے فون بند کر گئی تھی۔ سبز آنکھوں والے مرد سے شکوے بڑھ گئے تھے، کیا تھا وہ اس کے بابا کو بھی اپنا لیتا؟ وہ شال سے آنکھیں ناک گال رگڑتی جا رہی تھی، کچھ ادھورا تھا، خوشیاں جیسے ادھوری تھی۔ وہ سرد سانس کھینچتے ملازمہ کو ڈنر لگوانے کا کہہ کر کچن سے نکل گئی تھی۔ وہ شاسمہ خان کے ساتھ ڈنر کرتے رخصت ہو رہا تھا۔ زرمش داخلی دروازے تک انہیں سی آف کرنے آئی تھی۔ آئی ایم سوری مام، لالا نہیں آ سکے، گلگت کے ہوٹلز میں ایمرجنسی تھی، وہ جلدی میں نکل گئی۔ وہ نگاہیں جھکائے شرمندہ تھی، آریان سے جھوٹ بولتے دیکھ کر لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ یہ ضد سی عورت کی تھی، اب بھگت بھی رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، اگلی بار مل لیں گے، مجھے پورا یقین ہے تم نے اگلی بار بھی اپنے شوہر اور ساس کو شرمندہ کرنے کا پلان بنا رکھا ہوگا، آریان نے سنجیدگی سے کہا تو زرمش کی رنگت فک ہوئی تھی۔ شاسمہ خان نے آریان کو گھورا تھا، آریان کا بلند و بانگ کہہ کر گونجا تھا، مذاق کر رہا تھا مام، آپ کی بیٹی کو تنگ کر رہا تھا۔ عادات آج بھی اس کی بلڈ 20 کی ہی تھی، اپنی خوبصورت بیوی کو وہ آئندہ یہ سب کرنے سے روکنا چاہتا تھا۔ اس کی کم عقل میں یہ بات سمجھ آ جائے تو بڑی بات تھی۔ شازمہ، زرمش کو سینے سے لگاتے داخلی دروازے سے باہر نکل گئی، بات مت کرنا مجھ سے، آج رات فون کرنے کی ضرورت نہیں، بلاک لسٹ میں ڈال دوں گی۔ وہ پیر پٹکتے چلی گئی تھی، ذلیل بھی ہو جاؤ اور بیوی سے ناراضگی بھی سہو، وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر آیا تھا۔ حیدر خان کی گاڑی حویلی کے کارپورچ میں داخل ہوئی تھی، زرمش کا جھوٹ پکڑا جا چکا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض میں حیدر خان گاڑی سے نکل کر مسکراتے ہوئے آریان کی طرف بڑھا، مسافے کے لیے ہاتھ آگے کیے، کافی جوش و خروش سے وہ آریان کی طرف بڑھا تھا۔ میری بیوی ادھر نہیں، اس لیے رشتہ داری سے کے ڈرامے ختم کرو، اسے مجبور کرو کہ وہ ایسے ہی میرے پاس آ جائے، وہ حیدر خان کو گھورتے ضبط سے کہہ رہا تھا۔ شاسمہ خان اپنے بیٹے کو گھورنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکتی تھی، سالہ بہنوئی ایک ہی شد و شد ہے، میری برادری ہے، خاندان ہے، اگر تمہارا کوئی نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ حیدر خان نے تپانے والی مسکراہٹ اچھالی تھی، اسی برادری اور خاندان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، یہ نہ ہو بھری برادری میں تم باپ بیٹے ذلیل ہو جاؤ۔ آریان غرایا تھا، حیدر خان کے ہاتھ آریان کے قریب گریبان تک پہنچے تھے، جنہیں وہ جھٹکتے حیدر خان کے گریبان پکڑ گیا تھا۔ لالا، زرمش کی آواز پر آریان اسی لمحے حیدر خان سے بغلغیر ہوا، بے حد سختی سے وہ حیدر خان کو دبوچ چکا تھا۔ شاسمہ خان تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی تھی، ماں کا کوئی ڈر لحاظ نہ تھا، البتہ بیوی کا ضرور تھا۔ مل کر خوشی ہوئی حیدر خان، وہ حیدر سے الگ ہوتے اسے مصافحہ کر رہا تھا، جن ہاتھوں کو جھٹک چکا تھا وہ زبردستی تھامے ہوئے تھا، بتیسی قابو سے باہر تھی۔ حیدر خان مقابل کو خونخوار نگاہوں سے گھور کر رہ گیا تھا، ایک خون معاف ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کا کرتے۔ میری مسز خان کہہ رہی تھی تم گلگت گئے ہو اپنے کسی ہوٹل کے سلسلے میں، شاید اسے غلط فہمی ہوئی تھی یا تمہارے نہ آنے پر جھوٹے بہانے گھڑ رہی تھی۔ زرمش لب کاٹتے نگاہیں جھکا گئی، پتہ نہیں سچ بولتا تھا یا شرمندہ کرتا تھا، بدل گیا تھا وہ، اس کی معصومیت پر اب شک نہیں کر سکتی تھی۔ ہائے اس کا معصوم شوہر، یہی تھا میں، مجھے آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ حیدر نے زرمش کو دیکھتے سنجیدگی سے جواب دیا، کوئی بات نہیں، بہن کے دل ٹوٹنے سے زیادہ ایک بزنس مین کے لیے بزنس زیادہ اہم ہوتا ہے۔ مسز خان بیچاری اتنی ایمبیرس ہوئی، مگر میں نے اسے مجال ہے شرمندہ ہونے دیا ہو، آخر بیوی ہے میری۔
میری جان سے بڑھ کر مجھے عزیز ہے۔ زرمش آریان کی بات پر خجل سی ہوئی تھی، ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ شرمندہ ہوئے، شرمائے یا غصہ کرے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگلی بار تم سے کھانے پر ضرور ملوں گا، حیدر خان نے لب کھینچے کہا۔ تمہیں لگتا ہے اتنی عزت افزائی کے بعد میں آؤں گا؟ لہجہ سرد ہوا، گہری خاموشی چھائی تھی۔ زرمش کی رنگت زرد ہوئی تھی، آریان کا کہکا گونجا تھا۔ مذاق کر رہا تھا میں آؤں گا، ضرور آؤں گا۔ میری بیوی بلائے گی، سر کے بل چل کر آؤں گا۔ مجھے اپنی بیوی بہت عزیز ہے، تمہاری طرح تھوڑی ہوں رشتوں سے زیادہ بزنس کو عزیز رکھوں۔ وہ زرمش کی نگاہوں میں حیدر خان کو غلط ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ حیدر نے آریان کو بغور دیکھتے زرمش کی طرف نگاہ کی تھی، پھر وہ بھرپور مسکرایا تھا۔ زرمش بچے ادھر آؤ۔ حیدر کی نرم پکار پر وہ تیزی سے حیدر کی طرف بڑھی۔ آریان کے لب بھیجے تھے۔ حیدر زرمش کو اپنے بازوں کے حلقے میں لے گیا تھا۔ لالا، وہ مسکراتے ہوئے حیدر خان کو دیکھنے لگی، میں اپنی گڑیا سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ حیدر خان مسکرایا تھا، میں بھی آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ وہ بھی جواباً مسکرائے تھے۔ دل چل کر خاک ہو گیا تھا، گئی ساری محنت پانی میں۔ وہ اپنی تھوڑی پر ہاتھ پھیرتے خدا حافظ کرتے شازمہ خان کی طرف بڑھا۔ شازمہ کی پیشانی چومی، ان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ شازمہ خان گاڑی میں بیٹھی تھی، وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ گیٹ کھلنے پر وہ گاڑی ریورس کر رہا تھا۔ داخلی دروازے کی طرف بڑھتے زرمش نے گردن ترچھی کرتے ایک نگاہ اسے دیکھا۔ سرسبز چہرہ، تپاہٹ تھا، نقوش تنے ہوئے تھے۔ وہ گہری سانس لیتے حیدر خان کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ سیاہ شیشوں والی کڑھائی کی چادر سے چہرہ ڈھکے ہوئے تھی، پہاڑوں سے دھوپ چھن چھن کر آ رہی تھی۔ اس کی شیشوں والی چادر پر پڑتی تو اس کی سبز آنکھوں کی خوبصورتی کئی گنا بڑھ جاتی۔ دلشیر خان بندوق ہاتھ میں پکڑے اس کے آگے آگے چل رہا تھا۔ یہ سڑک تنگ اور اوپر نیچی تھی، یہاں سے گاڑی آگے نہیں جا سکتی تھی۔ سلائی سینٹر آگے جا کر تنگ گلیوں میں تھا۔ اس کی سبز آنکھیں چمک رہی تھی، وہ بے حد خوش تھی۔ سلائی کڑھائی سینٹر کے لیے درخواست اسے سرمایہ دے چکا تھا۔ اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی، سوائے وہ جہاں جاتی دلشیر اس کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔ اس کا سینٹر چل چکا تھا۔ دور دراز گاؤں سے عورتیں آ رہی تھیں، انہیں معاوضہ دیا جاتا، بدلے میں وہ اپنا ہنر رنگ برنگے کپڑوں پر آزماتی تھی۔ ابھی کپڑے کم داموں میں فروخت ہو رہے تھے۔ ملالہ خان بے حد خوش تھی۔ اس سیاہ منحوس حویلی سے نکلی تھی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھرنے لگی تھی، وہ ہنسنے لگی تھی۔ وہ چلتے چلتے یکدم رکی تھی۔ سڑک پر دو بچے اسکول بیگ کندھوں پر لٹکائے آپس میں گھتم گھتا تھے۔ ملالہ خان نے ان کی طرف بڑھتے انہیں چھڑوایا تھا۔ 9 سالہ بچی تھی جو اپنے سے بڑے قد والے بچے کو مار مار کر اس کا بھرکس بنا چکی تھی۔ بچہ بھی کم و بیش 10 سال کا تھا۔ وہ بچہ زمین پر لیٹا اونچا اونچا رو رہا تھا۔ اس بچی کے بال بکھرے ہوئے تھے، گال پر ناخنوں کی خرونچیں تھیں، ہونٹ پھٹا ہوا تھا، خون رس رہا تھا۔ وہ پھولتی سانسوں کے ساتھ خونخوار نگاہیں سڑک پر لیٹے لڑکے پر گاڑے ہوئے تھی۔ ملالہ خان کو یہ دیکھتے ہنسی آئی تھی۔ وہ بمشکل اپنی ہنسی ضبط کیے ہوئی تھی۔ وہ لڑکی ہو کر ہمت والی تھی، وہ لڑکا ہو کر کم ہمت تھا، حالانکہ اس بچی کا بھی بہت برا حال تھا۔ اٹھو، وہ بچی گھٹنے کے بل بیٹھے اس لڑکے کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جو ابھی بھی اونچا اونچا رو رہا تھا۔ اٹھتا ہے کہ 2 اور لگاؤں؟ وہ بچی غرائی تھی۔ وہ لڑکا اسی لمحے کھڑا ہو چکا تھا۔ ملالہ خان کے لبوں سے ہنسی کا فوارہ پھوٹا تھا، چادر چہرے سے سرک گئی تھی۔ اس بچی نے ملالہ خان کو گھور کر دیکھا تو وہ انگلی لبوں پر رکھتے ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں اس کی رنگت سرخ تھی۔ ارے خانہ خرابہ، ہم تم کو کہہ رہا تھا کہ ہم کو مارنا بند کرو، تم رک ہی نہیں رہا تھا، اب رونے کا کیا فائدہ؟ وہ بچی اس لڑکے کے چہرے کے زخم اپنے دوپٹے سے صاف کر رہی تھی۔ ملالہ خان کو زندگی میں کبھی اتنی ہنسی نہیں آئی تھی جتنی آج آ رہی تھی، مگر وہ ہنسی ضبط کرنے پر مجبور تھی۔ اس چھوٹی سی بچی سے وہ ڈر گئی تھی۔ وہ 9 سال کی بچی سے ڈر جائے گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ بچی اس لڑکے کا بازو پکڑے آگے بڑھنے لگی، تھوڑا آگے جا کر۔ لڑکیوں کا سکول تھا، اس سے بھی آگے لڑکوں کا سکول تھا۔ کیا ہوا تھا؟ تم نے اسے کیوں مارا؟ یہ کون ہے تمہارا؟ تجسس کے ہاتھوں ملالہ خان نے پوچھ ڈالا۔ وہ مڑتے ہوئے کمر پر ہاتھ رکھے ملالہ خان کو گھورنے لگی۔ ملالہ خان نے معصومیت سے ڈرنے کی شاندار ایکٹنگ کی تھی۔ لالا ہے ہمارا۔ ان انکشاف پر ملالہ خان کی ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں سانس پھولنے لگی، وہ کھانسنے لگی تھی۔ ہم کو روز مارتا تھا،
ہم روز منع کرتا تھا، مورے بابا کو بتاتا تھا تو کہتا تھا لالا ہے تمہارا، آج ہم کو موقع ملا تو ہم نے بھی بتا دیا ہم اس کا بہن ہے۔ ملالہ خان ہنستی ہی چلی گئی تھی۔ وہ اتنا ہنسی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ وہ سڑک کے کنارے ذرا سی اونچی ڈھلوان پر بیٹھ کر پیٹ پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ وہ اتنا ہنسی تھی کہ اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو چکا تھا۔ اس کو روٹی وقت پر نہ دو مارتا تھا، سر سے دوپٹہ اتر جائے تب بھی مارتا تھا، ہم سے کچھ بھی غلط ہو جائے مارتا تھا۔ کیا غلطیاں صرف ہم سے ہی ہوتا ہے؟ یہ دودھ کا دلہا ہے، اس نے کبھی غلط نہیں کیا۔ اپنا اصلاح کرنا والا ہم خود ہے، آئندہ اس نے مارا تو اس سے بھی زیادہ مارے گا ہم۔ یہ زندگی ہمارا ہے، کسی کا ہمارا زندگی پر کوئی حق نہیں سوائے ہمارا۔ ملالہ خان ہنستے ہنستے ٹھہر گئی، آنکھوں میں بہتا پانی بھی ٹھہر گیا تھا۔ وہ بچی اس لڑکی کے بازو پکڑے چل رہی تھی۔ وہ کراہتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ملالہ اٹھی اور اپنی شال سے چہرہ ڈھکتے سلائی سینٹر کی طرف چل دی تھی۔ 9 سالہ بچی نے جو سبق دیا تھا اب کبھی نہیں بھولنے والی تھی۔ یہ زندگی اس کی تھی، اس پر سب سے زیادہ حق صرف اس کا تھا۔ دھند چھٹنے لگی تھی، دھوپ کی کرنیں تیز ہونے لگی تھی، دن چمکدار تھا۔ وہ نیلی چادر اوڑھے اس کے پہلو میں بیٹھی۔ وہ سیاہ شلوار قمیض پہنے ڈرائیو کر رہا تھا۔ چہرے کے تاثرات سرد و سپاٹ تھے، لب بھینچے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا ساتھ بیٹھی عورت اسے زبردستی کہیں لے کر جا رہی ہو، مگر اس کے برعکس یہ مرد اس عورت کو لے کر جا رہا تھا۔ فون رنگنگ پر اس نے موبائل کان سے لگایا۔ خان سپلائرز نے لکڑی خریدنے سے انکار کر دیا ہے۔ التمش کی بات پر اس کا سرخ چہرہ مزید سرخ ہوا تھا۔ کیوں؟ پتہ نہیں انہیں کون سستے داموں لکڑی دے رہا ہے، تو پتہ کرو تمہیں کس لیے رکھا ہے۔ وہ بھڑک اٹھا تھا، بات بات پر وہ آج کل یوں ہی بھڑک اٹھتا تھا۔ زرق نے جب سے آپ کا کاروبار سنبھالا ہے تب سے سپلائرز لکڑی نہیں لے رہے۔ تم میرے بھائی پہ الزام لگا رہے ہو؟ بریک پر پاؤں رکھتے گاڑی روکی۔ اس مرد کی سب سے بری عادت وہ اعتبار کے معاملے میں بڑا پکا تھا۔ اعتبار کرنا وہ نہیں چھوڑتا تھا، ساری دنیا بے وفا ہو سکتی تھی، اس کا بھائی اس کا گارڈ التمش خانزادہ سے بے وفائی نہیں کر سکتے تھے۔ کوئی سردار کو بتائے ساری دنیا میں ہی یہ دونوں آتے تھے۔ اصل وجہ پتہ کرو، زرق میرا بھائی ہے، وہ کبھی مجھ سے دھوکہ نہیں کرے گا، خود سے زیادہ اس پر اعتبار ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتے فون بند کر چکا تھا۔ اب ہموں کے بیچ گہری شکنان ٹھہری تھی، لکڑی کے بزنس میں نقصان پر نقصان ہو رہا تھا۔ کون تھا جو اسے مات دے رہا تھا؟ ریت کی طرح سب ہاتھوں سے پھسلتا محسوس ہوتا تھا۔ وہ جبڑے بھینچے اسٹیئرنگ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گیا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نسوانی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ زاویار نے گردن ترچھی کرتے اس عورت کو دیکھا، حویلی کا کھانا کھا کر تھک چکی ہوگی، سوچا تمہیں باہر سے کچھ کھلا دوں۔ عائش نے تحیر سے اسے دیکھا، اتنی رحم دلی ہضم نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کے تحیر سے دیکھنے پر مسکرایا تھا، سرد صفاق مسکراہٹ۔ تم نے میری رومیو ٹائٹان کو مار دیا، میرے بھائی کو تمہارے بغیرت بھائی نے مار دیا، پھر بھی میں تمہیں کھانے پر لے کر جا رہا ہوں۔ عجیب ہے نا؟ اس کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ تھی، بے حد عجیب۔ وہ سپاٹ انداز میں بولی، آج تمہیں سب سے لذیذ کھانا کھلاؤں گا، تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ زاویار نے سیاہ گلاسز کے پار پہلو میں بیٹھی بے رحم عورت کو دیکھا۔ عائشہ سے الجھن بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زاویار کا کہکا گونجا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی، تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے رکی۔ ہوٹل کے اندر جانے کے لیے فیملی کے لیے الگ راستہ تھا۔ وہ عائش کا ہاتھ پکڑے اس راستے سے اندر داخل ہونے لگا۔ زاویار عائش کو لیے اندر داخل ہو گیا۔ ایک کیبن میں وہ داخل ہوا۔ اس کیبن کے باہر سے پردے ڈالے ہوئے تھے۔ زاویار اور عائش اب آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ وہ گلاسز اتارے اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عائش اس کی سرد نگاہوں پر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ آگے کو ہوتے اس کا جبڑا دبوچ گیا تھا۔ جہاں بھی دیکھو گی میں تمہیں ہی نظر آؤں گا۔ وہ غرایا تھا۔ عائش کا جبڑا چھوڑتے اس نے اپنی قمیض کے نیچے بندھی بیلٹ سے پسٹل نکالتے میز پر رکھی۔ چہرہ ڈھکو، تحکم بھرے لہجے میں کہتے وہ پردہ ذرا سا کھسکاتے وہاں کھڑے ایک نوعمر لڑکے کو بلا رہا تھا جو اس ہوٹل کا بیرا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔